conceptually speaking, radicalization generally is a phenomena of youth. ज्यादातर यंग लोग ही होते हैं जो रेडिकलाइज होते हैं। रिक्रूटमेंट के ट्रेंड्स चेंज हुए, वो ये था कि मदरसा से तो रिक्रूटमेंट मिल ही रही थी, लेकिन ये जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, ये जैसे आईएसकेपी है, इवन अलकायदा के कुछ ग्रुप्स भी, उनको फिर रिक्रूट जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में थे, वहां से भी उन्हें रिक्रूट मिलना शुरू हुए, ना सिर्फ मेल्स बल्कि फीमेल्स भी। वो तहरीर की जो इंग्रेस है वो अपर मिडिल क्लास के एजुकेटेड सर्कल्स के अंदर ज्यादा है। उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री में भी उनकी 2009 में इंग्रेस थी। जनरल क्यानी के जमाने में एक कूप की भी कोशिश की गई जिसको नाकाम बनाया गया था, और वो एक ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर अली और उनके जो भी साथ जो भी लोग थे, वो टोला पूरा एक वो पकड़ा गया। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें कि 1980 से जब से यहाँ पे अफगान वार हुई, जिसमें जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, जिन्हें उस टाइम अफगान जिहादी ग्रुप्स कहा जाता था, 7 ऐसे ग्रुप थे जिनको बनाया गया, सपोर्ट दी गई, ट्रेनिंग उनको दी गई, फिर उन्होंने प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान में लड़ी। तो जनरली उस टाइम जो ट्रेंड था, ज्यादातर मदरसा से रिक्रूटमेंट होती थी, और फिर उनको ये जो जियो पोलिटिकल या रीजनल इंटरेस्ट है, उनके लिए एज अ प्रॉक्सी यूज किया जाता। फिर अगर हम बहुत आगे आ जाएं तो फिर हमें 9/11 का हादसा हुआ, जिसके बाद एक वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। तो वॉर ऑन टेरर के जो 20 साल है, जिसमें फिर इवेंचुअली अमेरिका शिकस्त खा के अफगानिस्तान से निकल गया और तालिबान वापस आ गए, तो उस दौरान जो उखाड़ पिछाड़ और जितनी एवोल्यूशन और डेवलपमेंट हुई, उसमें नए ग्रुप सामने आए, जिसमें टीटीपी शामिल है, जिसमें दाइश खोरासान या जिसको आईएसकेपी कहते हैं वो शामिल है, और उसमें एक नई वेव ये बलोच इंसर्जेंट्स की भी आई, जो चल तो पहले से रही थी, लेकिन नवाब अकबर बुख्ती का जो की असैसिनेशन थी अगस्त 26 2006 में, तो उसमें फिर जो ट्रेंड्स, रिक्रूटमेंट के ट्रेंड्स चेंज हुए, वो ये था कि मदरसा से तो रिक्रूटमेंट मिल ही रही थी, लेकिन ये जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, ये जैसे आईएसकेपी है, इवन अलकायदा के कुछ ग्रुप्स भी, उनको फिर रिक्रूट एजुकेटेड जो बैकग्राउंड, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग थे, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में थे, वहां से भी उन्हें रिक्रूट मिलना शुरू हुए, ना सिर्फ मेल्स बल्कि फीमेल्स भी। इनकी जो ग्रीवेंसेस थे वो सिमिलर और डिफरेंट थे, इन अ सेंस के इनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए थी, अ पर्पस इन लाइफ चाहिए था। they were looking to serve a higher purpose in life, they wanted to atone for their past sins, sense of belonging, और quest for recognition। इस तरह की चीजों को लेके इनके आइडेंटिटी का क्राइसिस था। फिर इनकी एलियनेशन फ्रॉम द स्टेट फॉर राइट एंड रॉन्ग रीजंस, ग्रीवेंसेस हो गए, सोशो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हो गए, एथनिक ग्रीवेंसेस हो गए, रिसोर्स ओनरशिप होगी बलूचिस्तान में। इन सारी चीजों के अंदर वो जवाब मौजूद है, जिसके अंदर यूथ रेडिकलाइजेशन के पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं। कंसेप्चुअली स्पीकिंग, रेडिकलाइजेशन जनरली इज अ फिनोमेना ऑफ यूथ। ज्यादातर यंग लोग ही होते हैं जो रेडिकलाइज होते हैं। अब कुछ रिसर्च ऐसी सामने आ रही है जो ये बताती है कि अब बच्चों के अंदर भी रेडिकलाइजेशन शुरू हो गई है। रेयर केसेस होते हैं जिसमें हमें पुरानी जो मिडिल एज के लोग हैं या पुरानी एज के लोग हैं वो रेडिकलाइज होते जरूर है, लेकिन कम होते हैं। जनरली इट्स अ फिनोमेना दैट प्रीवेल्स अमंग द यंग पीपल। फिर उसके मल्टीपल पाथवेज हैं। कुछ लोग सिर्फ रेडिकल ही रहते हैं, वो वो सोचने की हद तक ही रेडिकल होते हैं। कुछ जो होते हैं वो ट्रिगर हैप्पी होते हैं, वो वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। उसकी मुख्तलिफ शक्लें जेहते निकल सकती हैं। कोई इन्फॉर्मर बनते हैं, कोई सोशल मीडिया वॉरियर्स बन जाते हैं, कोई उनके लिए सिर्फ फंड दे देते हैं। कुछ खवातीन या लोग जो है वो मैच मेकिंग में भी पड़ जाते हैं, रिक्रूट भी करते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट बनते हैं। मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज हो सकती है, और मुख्तलिफ फिर आउटकम्स निकलती हैं। इन एंड ऑफ इटसेल्फ रेडिकलाइजेशन इज न्यूट्रल। हमें लेकिन ऐसे रेडिकल लोग चाहिए
جو انوائرمنٹلسٹ ہوں، ہمیں ایسے ریڈیکل چوک چاہیے جو ریفارمسٹ ہوں، ہمیں ایسے ریڈیکل لوگ چاہیے جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کریں، ایسے ریڈیکلز تو ہمیں چاہیے. تو ہمیں وہ ریڈیکلزم جو نیگیٹو ریڈیکلزم ہے، دیٹ از انوانٹیڈ ریڈیکل، ایک ایسی ریڈیکلزم جس میں پھر لوگ ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ چلے جائیں جہاں کے جس میں جانے کے بعد وہ اپنے ویوز کو دوسروں پہ سپر امپوز کرنا چاہیں، اپنے ویلیوز کو، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے بلیف سسٹم کو دوسروں سے سپیریئر سمجھیں، اور ایک ان کے اندر سیلف رائٹیسنس آ جائے بیسڈ آن وچ نہ صرف وہ دوسروں کو جج کریں بلکہ وہ دوسروں پہ امپوز کرنے کی کوشش کریں. اور اگر وہ جو پروسیس ہے وہ اس میں کوئی ریزسٹنس آئے تو پھر وہ لوگوں کے پھر وہ وائلنس کی طرف چلے جائیں. یہ وہ ریڈیکلائزیشن ہے جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر کوئی ڈیموکریسی کے لیے ہے، کوئی انوائرمنٹ کے لیے ہے، ایسی چیزوں کے لیے ہے، تو اس طرح کا ریڈیکلزم از پازیٹیو ریڈیکلزم. یہ ایک وہ اینڈ ٹائمز کے اسکیٹولوجیکل نیریٹیوز میں سے ایک ہے جس میں سے 3 سے 4 احادیث ہے which refer to the great battle of India towards the end of time آئے گی جہاں پہ ایک اسلام کی ڈومینیشن یہاں پہ ہوگی. اچھا، یہ جو غزوہ ہند کا ٹروپ ہے اس کو کافی گروپوں نے استعمال کیا ہے. سب سے زیادہ اس کا استعمال کرنے والا جو ہے وہ القاعدہ ان دی انڈین سب کانٹیننٹ. یہ جو بر صغیر کی القاعدہ کی برانچ ہے جس کے کرنٹ لیڈر اسامہ محمود ہے اور جس کی بنیاد جو ہے وہ 2014 سپٹمبر میں، اگر میں کریکٹ ہوں تو ایمن الظواہری نے رکھی تھی. تو وہ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ غزوہ ہند کا نیریٹو بنایا گیا کیونکہ یہاں کی جو ریالٹیز ہے ان سے قریب تر وہ نیریٹو ہے. تو ریکروٹمنٹ کے لیے وہ اس میں پھر وہ کشمیر کو بھی کور کرتے ہیں جو انٹیگونسٹک ایکویشن ہے انڈیا پاکستان کی یا ہندو مسلم کی جنرلی سپیکنگ، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو انڈیا کے خلاف اینٹی ہندو پرو مسلم ریکروٹمنٹ ملے. زیادہ کامیاب نہیں ہے اس میں. بعد میں آنے والے گروپ جیسے آئی ایس کی پی ہو گیا جس کو اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان کہتے ہیں، اس نے بھی غزوہ ہند کا استعمال کیا. لشکر طیبہ نے اور جو کشمیری گروپ تھے جو اب ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے انہوں نے اس کا استعمال کیا. زید حامد صاحب بہت زیادہ غزوہ ہند کرتے تھے اور انہوں نے بڑا پاپولرائز کیا اس کو سوشل میڈیا پہ اور بڑا اوور سمپلسٹک کل کے لال قلعہ فتح کریں گے، یہ وہ اس طرح کے نیریٹو. خلافت کی موومنٹ پری پارٹیشن چلی تھی، وہ جو آٹومن امپائر کی ڈیزولوشن سے پہلے وہ چلی تھی تاکہ وہ خلافت عثمانیہ کو بچایا جا سکے. تو وہاں سے آپ شروع کر کے آگے آتے جائیں تو مختلف ادوار میں خلافت کا کانسیپٹ تو یہاں پہ یوز ہوتا رہا ہے. خلافت جو ہے وہ خلافت کی بات حزب التحریر ولایہ حزب التحریر والے بھی کرتے ہیں جو پاکستان میں بین ہے. یہ گروپ یو کے میں بھی ہے، یہ نکلا فلسطین سے بھی تھا، اس کی برانچز اور جگہ پہ بھی ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں لیکن وہ ایک بلڈ لیس کو کی بات کرتے ہیں. ان کے ٹینٹیکلز بھی پاکستان میں رہے. انہوں نے پاکستان کی ملٹری میں بھی ان کی 2009 میں انگریزی جنرل کیانی کے زمانے میں ایک کو کی بھی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا تھا اور وہ ایک بریگیڈیئر صاحب برگیڈیئر علی اور ان کے جو بھی ساتھ جو بھی لوگ تھے وہ ٹولہ پورا ایک وہ پکڑا گیا تھا. ان کے زیادہ تر حزب التحریر کی جو انگریس ہے وہ اپر مڈل کلاس کے ایجوکیٹڈ سرکلز کے اندر زیادہ ہے اور یہ بڑا سیکریٹلیولی یہ آرگنائزیشن آپریٹ کرتی ہے. اب زیادہ اس کا استعمال جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان جو ہے وہ کر رہی ہے. ایتھنو سیپریٹزم ہے، اس کی بیسز ہے سوشو اکنامک گریونسز کے اندر، ریسورس اونرشپ کے اندر، ایتھنک مارجنلائزیشن، ڈسکریمنیشن، پولیٹیکل ایکسکلوژن کے اندر. یعنی یہ گروہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زمین پہ ان کے مطابق کوئی قبضہ ہے، ان کے وسائل کا استحصال کیا جا رہا ہے اور ان کو بے دخل کیا جاتا ہے یا ان کو ان کا ڈیو شیئر نہیں دیا جاتا. تو اس انسرجنسی میں پہلے بات اٹانومی کی ہوتی تھی، پھر بات سیپریٹزم کی شروع ہو گئی
اور اس کے اندر یہ جو جبری گمشدگی یا انفورس ڈسپیرنسز یا جو مسنگ پرسنز جسے کہتے ہیں، اس کو لے کے کافی زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ جو غم و غصہ ہے اس کی وجہ سے پھر کافی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے. اور یہ والے جو لوگ ہیں زیادہ تر ان کی جو ایڈیولوجیکل لیننگز ہے وہ لیفٹ کے لٹریچر میں، جو لیفٹ کا لیٹن امریکن ریولوشنری لٹریچر ہے، یا جو ماؤ کا لٹریچر ہے، ماؤ زے تونگ، یا جو وہ ہے چے گویرا، اور اس طرح کے جو اور لیٹن امریکن ریولوشنریز ہیں، فیڈل کیسٹرو، وہ لٹریچر یہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر انویسٹڈ ہیں، اور ادھر سے اپنا پورا جو ہے وہ نیریٹو بھی ڈرا کرتے ہیں اور اس کو پھر لوکلائز کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ who you are and where you come from in the debate and how you look at things. One man's freedom fighter is another man's terrorist, and one man's terrorist is another man's freedom fighter. یہ terrorism is a label of convenience and the most abused term. تو یہ ڈبیٹ میرا نہیں خیال کبھی ختم ہوگی. ایکچولی اب اگر آپ لٹریچر دیکھیں گے، جو اکیڈیمک لٹریچر ہے، وہ ٹیررزم کی جو ٹرم ہے ٹیررزم، اس سے دے آر موونگ اوے فرام اٹ، کیونکہ اس کے ساتھ جو نیگیٹو کونوٹیشن اٹیچ ہے، ایک سٹگمٹائزیشن ہے لیبل کے ساتھ. تو وہ ایک آبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ جو ان گروپوں کی ہوتی ہے، جن کو آپ غیر ریاستی گروپ کہیں، ان کی جو ایک آبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کئی بار اس کو امپیڈ کرتا ہے. جب تک تو وار آن ٹیرر اپنی پیک پہ تھی، تو پھر تو ٹیررزم کا جارگن ہی چلتا تھا، وہی پارلانس تھا. لیکن اب وہ جارگن کو ایوالو کرنے کی کوشش کریں، نہ صرف جارگن کو بلکہ اینڈ دا لینگویج اراؤنڈ اٹ، بٹ کنسپچولی بھی. اب جیسے جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، وائلنٹ ایکسٹریمزم کی ٹرم یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نان اسٹیٹ وائلنٹ ایکٹرز، اس طرح کی ٹرمز یوز کرتے ہیں تاکہ ایک آبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ کا رستہ جو ہے وہ ہموار ہو سکے. یوتھ جنرلی بہت جلدی، اب کی یوتھ جلدی ایلینیٹ ہوتی ہے. یہ وہ والا یوتھ نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ نہ کہیں کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا ہے، یہ بتائیں، یہ سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے. آئی تھنک وہ والا نہیں ہے جنریشن. اب جب تک آپ ان کو کچھ دیں گے نہیں، اونرشپ نہیں بنائیں گے، ان کے سٹیکس کریٹ نہیں کریں گے، تو جس کے پاس تھوڑا سا یہ برین ڈرین دیکھیں نا، جو تھوڑا سا اسکل سیٹ ہوگا وہ نکل جائے گا. تو آئی تھنک یہاں پہ ایک سیریس ڈسکشن کی ضرورت ہے. یوتھ کے لیے کوئی پالیسی لانی ہوگی. یوتھ کے لیے جو پالیسی لانی ہوگی، وہ میں اس کو پہلے بھی کسی پلیٹ فارم پہ میں نے کہا تھا، وہ ٹرپل ای میرے دماغ میں کہا تھا میں. ایجوکیشن کے حساب سے، ایجوکیشن کہ کون سی امپلائبلٹی کی کون سی ڈگریز ہیں اس کے اندر انویسٹ کریں. نمبر 2 جو ہے ان کی امپلائمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی رول ہونا چاہیے. نمبر 3 جو ہے وہ کوئی انٹرٹینمنٹ جس میں سپورٹس آ جاتا ہے، ریکریشن آ. یہ ایوینیوز جب تک آپ کریٹ نہیں کریں گے تو پھر اسٹیک کہیں اور کریٹ ہو جائیں گے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, please subscribe to our YouTube channel.